کے حوالے سے پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی عائشہ صاحبہ، یہ جو ایک سالہ کارکردگی اس حکومت کی ہے یہ آئی ایم ایف پروگرام ملنے تک، آپ مطمئن ہیں؟ چونکہ ظاہر ہے آپ کی جماعت بھی اس حکومت کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ارباب صاحب، بات یہ ہے کہ طوفان نوح کی مثال میں دوں گی، میں دیتی ہوں طوفان نوح کی مثال کہ 4 سال جو ایک پاکستان میں ایک سونامی آیا تھا، وہ اس کے اثرات جو ہیں اس کے آفٹر شاکس ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں، اور طوفان نوح کو بھی رکنے میں، کشتی کو جو زمین کو خشک ہونے میں اور کشتی کو کنارے لگنے میں 1 سال کا کم از کم عرصہ لگا تھا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے بھی پاکستان انسٹیبلٹی کا شکار تھا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، اور لیکن جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں اب میچورٹی آ گئی ہے۔ لیکن جو پچھلے 4 سال میں جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ ہوا، جو قرضے نہ لینے پر خودکشی کا کہہ رہے تھے کہ ہم خودکشی کر لیں گے لیکن قرضہ نہیں لیں گے، وہ بار بار قرضے لیتے رہے اور پاکستان کا سب سے زیادہ قرضہ انہوں نے لیا، اور پھر ان قرضوں میں کچھ کیا بھی نہیں۔ یعنی عوام کے لیے آپ کے ان کے دور میں ان کا اپنا جو ہسپتال ہے، ان کی اپنی یونیورسٹی ہی رہی، اس کے علاوہ کوئی نہ ہسپتال، نہ کوئی یونیورسٹی، نہ کوئی آپ ایک روڈ بتا دیں، نہ کوئی آپ ایک برج بتا دیں، نہ کوئی نوجوانوں کے لیے کچھ آپ نے نوکریاں دی ہوں، تو لوگوں کے سروں سے چھتیں جو ہے وہ چھین لی گئیں۔ تو ملک کی، اور آپ کو میں بتاؤں کہ جو اسکول انرولمنٹ تھی ہمارے بچوں کی، جو اسکولوں میں انرولمنٹ تھی، وہ افغانستان سے بھی کم ہو گئی تھی اس دور میں۔ آپ یو این کی رپورٹس دیکھ رہے ہیں۔ عائشہ صاحب، وہ جو قرضہ لیا گیا پھر آپ کی نظر میں وہ گیا کدھر؟ وہ کہاں گیا؟ وہ کہیں تو استعمال ہوا ہوگا نا، وہ کہاں گیا پھر؟ کون لوگ اس کو ہڑپ کر گئے؟ جی سوری، مجھے آپ کی سوال کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ کہنے کہ اس حکومت نے سب سے زیادہ قرضہ لیا 4 سال میں، تو آخر وہ قرضہ گیا کہاں؟ جو ڈالرز آئے آئی ایم ایف سے اور دوسرے ممالک سے، وہ پھر وہ کس کی نظر ہو گئے؟ وہ کہاں غائب ہو گئے؟ جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ قرضہ ہم کویسچن کر رہے ہیں کہ وہ قرضہ کہاں پہ گیا، کیونکہ جب 200%، 400% حکومت میں آنے کے بعد آپ کی اپنی آمدنی میں، آپ کے اپنے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو کہ نامینیشن پیپرز سے الیکشن کمیشن میں جو انہوں نے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں اور یا پھر نہیں ڈکلیئر کیے، ان میں آپ کے سارے جو وزراء ہیں، دوست احباب ہیں، چیئرمین ہیں، ان سب کے، اور ان کی اہل خانہ ہیں، ان کی بیوی ہیں، ان کے بچے ہیں، تو ان کے اثاثوں میں جب 2%، 400% اضافہ ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ قرضوں کا پھر یہی ہوتا ہے کہ قرضے آپ کو سمجھ نہیں آتے کہ وہ کہاں گئے۔ آپ کو بالکل کلیئرلی پتا ہے کہ قرضے کس کے اکاؤنٹس میں گئے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت دیکھیں ہمارے ملک میں ساری پولیٹیکل پارٹیز اب جو ہیں ان کو چاہیے کہ طوفان جو ہے وہ تھم چکا ہے، سونامی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کہ ملک کی آبادی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، مکانات، شیلٹر جو ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ چاہیے ہوں گے، نوکریاں زیادہ چاہیے ہوں گی، ہماری پانی کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، سیلاب آ جاتا ہے کلائمیٹک چینج کی وجہ سے، لیکن اس پانی کو ہم سٹور نہیں کر سکتے، بھارت سٹور کر رہا ہے، بھارت کے پاس تقریباً یعنی آپ دیکھیں 3000 کے قریب چھوٹے اور بڑے ڈیمز موجود ہیں، ہمارے پاس ڈیمز نہیں ہیں، ہمارے پاس اگر ہم نے ایک جو چارٹر آف اکانومی کی بات کی گئی، چارٹر آف اکانومی پر اگر ہم نے عمل نہیں کیا اور ہم نے اس ملک کی زمین کو نہیں بچایا، تو آپ کی جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے تو آبادی کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے مفتیان صاحبان جو ہیں، اسلامک نظریاتی کونسل ہے، ان کو ایک سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ دینا چاہیے، قوم کو ایک راہ دکھانی چاہیے، اور ساتھ میں ایک ماسٹر پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس اگانے کے لیے آگے زمین نہیں ہوگی، ایگریکلچرل لینڈ آپ کی ختم ہو رہی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ چند باتوں پر اتفاق ہونا چاہیے کہ ہم نے جو ہے وہ کیا کیا ملک کی معیشت کے لیے کرنا ہے، کیونکہ اس وقت جو آئی ایم ایف قرضے پی ٹی آئی کے دور میں بھی لیے گئے، اس سے پہلے بھی لیے گئے، اب بھی جو ہے جو آئی ایم ایف کا قرضہ ہے وہ انتہائی مشکل حالات میں لیا گیا ہے، اور یہ کوئی اپنے جیبیں بھرنے کے لیے اس وقت میں نہیں سمجھتی کہ لیا گیا ہے، اس وقت ملک کو ایک ضرورت تھی، اگر یہ پیسے بھی نہ ہوتے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا، جس طرح بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی، کچھ پاکستان دشمن لوگوں کی خواہش تھی، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت معاشی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں، ہمارے اسٹوڈنٹس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمارے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ہمارے ہماری جو خوراک ہے اس کی سٹوریج کے لیے سسٹم بنانے کی ضرورت ہے، ہماری انڈسٹری کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، تو ہمیں معاشی ریفارمز کی ضرورت ہے، سب جو ہے وہ مل کر کرنی پڑیں گی۔ تو مفتی صاحب، یہ جن ریفارمز کی بات کر رہی ہیں عائشہ صاحبہ، یہ تو بڑی لانگ ٹرم ریفارم